بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک برس یعنی کوڑ کا مریض، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا۔ پہلے وہ برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹنی پسند ہے۔ اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا دی، اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں وہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی جس سے لوگ گھن کھاتے تھے، اور اس کے سر پر بہترین بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑھے کہ ایک کے اونٹوں، دوسرے کی گایوں اور تیسرے کی بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ پھر فرشتہ اس برس کے مریض کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برس کی حالت میں آیا اور اس سے کہا، میں ایک غریب و مسکین شخص ہوں، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں۔ کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تو فقیر و محتاج تھا؟ پھر اللہ نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا، مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی بات کی جو برس والے سے کہی تھی۔ اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے تیری سابقہ حالت پہ لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو چکا ہے۔ آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ کی ذات سے امید ہے اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اسی ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائیں کہ مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا، میں تو پہلے اندھا تھا، پھر اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی۔ تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ خدا کی قسم، تو جتنا مال اللہ کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا، یعنی منع نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ۔ تم تینوں لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور
تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑ کے مریض اور گنجے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر غریبوں، کمزوروں اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے۔